میں کہ ایک برباد ہوں آباد رکھتا ہے مجھے، دیر تک اس میں محمد شاد رکھتا ہے مجھے۔ آقا کریم سرکار دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا بہت ہی بابرکت موقع ہے کہ اس بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے 1500 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں مختلف مقامات پر محافل نعت کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ سرکار کی طرف سے بھی اشرائے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم منایا جا رہا ہے کہ ان محافل کا مقصد محبوب رب الجلال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف ہے، آپ کے اخلاق اور کردار کی چند جھلکیاں، ان کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارنے کے جو مختلف طریقے اور عوامل، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید خود ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ اے انسانوں تمہارے لیے جو زندگی کا بہترین نمونہ ہے، یا جس کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، وہ میرے مکرم نبی، محترم نبی، محتشم نبی، نبی آخر الزمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار دو جہاں کی ذات۔ تو جیسے کوئی بھی کام میرے نبی محترم نے کیا ہے، تم سے بھی تقاضا یہی ہے کہ انہی کی پیروی کرتے ہوئے اس کام کو انجام دیں، چاہے وہ آپ پر عائد ہونے والے فرائض ہوں، وہ آپ کی جسمانی عبادت سے تعلق رکھنے والے فرائض ہوں، یا آپ کی روحانی زندگی سے ان کا تعلق ہو، تو دونوں صورتوں میں آپ کو پیروی کس کی کرنا ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ عمل کیا ہے تو آپ کے لیے لازم ہے کہ اس سنت کی پیروی کریں، اور اگر آپ نے اس سے اجتناب برتا ہے تو آپ بھی اس عمل کو نہ کرنے میں اپنی فلاح دیکھیں گے۔ اگر اس سے اجتناب کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوں گے، اور اگر آپ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر انداز کرنے کی جسارت کریں گے اور اپنی مرضی کی لائف گزارنے کی طرف آپ قدم بڑھائیں گے تو یہ آپ کے لیے ایک وبال بن جائے گا۔ تو اس حوالے سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشن زندگی کے چند پہلو ہمارے سامنے آ جائیں تاکہ ہم ان پر عمل کر کے اپنی زندگی کو نجات کی طرف لے کے جا سکیں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا یہ اعمال ہمارے لیے ذریعہ بن جائیں، اور ہمیں بروز قیامت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور بھی شرمندگی سے یہ اعمال جو ہیں بچا لیں، تو یہ ہماری خوش نصیبی اور ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ جیسے کہ علامہ اقبال نے بھی گزارش کی ہے پروردگار کے حضور، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، گر تو بینی من حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ کہ علامہ اقبال یہ عرض کرتے ہیں بارگاہ ربوبیت میں، کیا پروردگار عالم تو دو جہاں سے غنی ہے، تجھے دو جہاں میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو تیری ذات جو ہے وہ ہر چیز سے اعلیٰ مبرہ ہے، اور تیری ذات ہر کمزوری اور ہر گناہ سے پاک ہے۔ تو اے پروردگار عالم، اگر قیامت کے دن تو مجھے بخش دے، میری مغفرت فرما لے، تو کیا ہی بات ہے کہ تیری شان سے یہی ہمیں توقع اور امید ہے کہ میرے جیسے گناہگار لوگ بھی تیری رحمت کی امید رکھتے ہیں، تیری شفاعت، تیری بخشش اور تیری طرف سے مغفرت کی امید رکھتے ہیں۔ لیکن اے پروردگار عالم، اگر
کسی بھی وجہ سے آپ مجھ سے ایسا ناراض ہوں خدا نخواستہ کہ آپ مجھے بخشنا نہ چاہیں، میری مغفرت آپ کے نزدیک جائز نہ ہو، یا کوئی بھی ایسی وجہ بن جائے کہ مجھے جہنم میں پھینکنے کا جو فیصلہ ہے وہ آپ کر لیں، تو ایک اور ریکویسٹ میں آپ کے حضور رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ کم از کم آپ اتنا ضرور کر دیں کہ پھر میرا سامنا جو ہے وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نہ ہو، کیونکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا اس عالم میں نہیں کر سکوں گا۔ تو یعنی کہ شاعر کو اللہ رب الجلال کی ناراضگی کے ساتھ ساتھ جو اصل مسئلہ درپیش ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندگی کا ہے کہ امتی ہوتے ہوئے بھی جو شاعر ہے وہ اس طرح سے اپنی عملی زندگی کو نہیں گزار سکا جیسے کہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا تھا۔ تو اس وجہ سے وہ جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور شرمندہ ہے، اور اس کی نگاہیں جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سامنے جھکی ہوئی ہیں، اور وہ نگاہ اٹھانے کی جسارت نہیں کر پاتا ہے۔ تو یہ علامہ اقبال کے جذبات ہیں جو وہ روز محشر اللہ رب الجلال کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم نے منیر نیازی کا ایک شعر بھی آپ کے سامنے رکھا کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ اگرچہ میں ایک ایسا آدمی ہوں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ویسے فالو نہیں کر سکا، ویسے ان کی پیروی نہیں کر سکا، ویسے میری زندگی کی یہ سعادت نہیں بن سکی کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کو اپنی زندگی میں اختیار کر سکوں، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا برباد آدمی جو دنیا دار ہے، جو دنیا جہان کی لذتوں میں، آسائشوں میں، ضروریات میں اور مجبوریوں میں گردن تک دھسا ہوا ہے، لیکن وہ بھی سمجھتا ہے کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کا نام نامی ہے وہ میرے لیے راحت کا باعث ہے۔ آپ کی ذات تو ہمارے لیے کمال شفاعت کا درجہ رکھتی ہے، آپ کی ذات سے تو ہماری تمام تر جو امیدیں ہیں وہ وابستہ ہیں، جو مغفرت کا ہمارا عمل ہے وہ سراسر اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شفاعت سے جڑا ہوا ہے۔ آپ کی ذات کو ایک بہت بڑی میرا تو جو راحت کا سامان ہے وہ آپ کے نام نامی میں بھی ہے کہ میں جب آپ کا نام نامی میری یاد میں، میری زبان پہ جاری ہوتا ہے تو میں ایک راحت محسوس کرتا ہوں، میرے قلب و جان آپ کے نام کی محبت سے تر ہو جاتے ہیں، آپ کے نام کی جو خوشبو ہے وہ میں جان کو معطر کر دیتی ہے، اور جو میری زندگی ہے اس کی ایک اور ڈگر روشنی کے سفر کی طرف چل پڑتی ہے۔ اے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو نظر کرم ہے وہ ہماری طرف اٹھائیے، ہمارے حال پہ جو نظر رحمت ہے وہ فرما دیجئے، کیونکہ آپ کی رحمت کی جو ایک نظر ہے وہ ہمارے تمام جو مصائب ہیں، جو ہماری تمام مشکلات ہیں ان کا مداوع بن سکتی ہے، ہمیں سر اٹھا کے جینے کا موقع فراہم کر سکتی ہے، ہمیں اس کار ذلت سے نکال سکتی ہے، ہمیں اس دنیا کی پستیوں سے نجات دے سکتی ہے، ہمیں اس دنیا کی محکومی سے بالا کر سکتی ہے۔ تو اے رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ، ہماری آل اولاد، حتیٰ کہ ہماری جان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قربان ہو، ہماری طرف ایک نگاہ کرم کیجیے، ہمارے حال پہ نظر رحمت کیجیے، تاکہ ہماری زندگی اس پریشانی سے نکل کر، ان مصائب سے نکل کر، اس نافرمانی سے نکل کر، اس شیطنت کی راہ سے ہٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں بسر ہونا شروع ہو جائے، ہم ایسے بن جائیں کہ ہمارا ہر اٹھتا ہوا قدم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پیروی میں بسر ہو، آپ کی پیروی میں ہماری زندگی جو ہے وہ گزرے، اور آپ کی اطاعت میں ہماری جو موت ہے وہ آئے، اور کم از کم جو ہم بروز حشر آپ کی ذات کا سامنا کر سکیں، ہماری جو ذات ہے وہ آپ کے روبرو حاضر ہوتے ہوئے، آپ کے دربار میں کھڑے ہوتے ہوئے آپ کے سامنے شرمندہ نہ ہو۔